بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، واقعہ کربلا کے بعد ایک گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں جو ہے وہ گمراہ ہوا، اور ایک گروہ اہل بیت کی محبت میں گمراہ ہوا۔ آج یہ اعتراض کر کے کہ صحابہ کرام نے امام علی مقام کا ساتھ کیوں نہ دیا، ایک کثیر طبقہ گمراہ ہو گیا۔ اصل میں وجہ کیا تھی کہ جس وقت یزید تخت نشین ہوا تو اس کے آگے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ امام علی مقام امام حسین تھے۔ کوفہ والوں کی طرف سے ہزاروں خطوط امام پاک کو لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم ایک ظالم، ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس پر امام علی مقام امام حسین نے جس وقت کے بار صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام علی مقام کے چچا زاد جو ہے وہ بھائی تھے، اسی طرح آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان کبار صحابہ کرام نے آپ کو منع فرمایا کہ حضور آپ نہ جائیں، کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، لہٰذا وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ لیکن امام علی مقام کے پاس ہزاروں خطوط تھے کوفہ والوں کے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب ہوا کیا کہ آج معاشرے کے اندر دو گروہ گمراہ ہو گئے۔ ایک گروہ صحابہ کرام کی محبت میں وہ صحابہ کرام کی نوکری کا دم بھر کے معاذ اللہ شہزادہ رسول کو باغی کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کرسی کی جنگ تھی، سیٹ کے لیے گئے تھے، صرف صحابہ کرام کی نوکری کا لیبل لگا کر یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ امام علی مقام امام حسین کی محبت میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض پالے ہوئے ہیں کہ جی میدان کربلا میں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، اور یوں یہ گروہ بھی گمراہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور کسی شاعر نے دو جملوں کے اندر اس کو بیان کیا کہ جنوں پنج تن پاک نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جنوں پنج تن پاک نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جڑا منکر نبی دے یاراں دا او دا حشر نو بیڑا پار نہیں۔ اس لیے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ امام علی مقام تو جنگ کے لیے مدینہ پاک سے نکلے ہی نہیں تھے، اس پر قرائن موجود ہیں، اس پر دلائل موجود ہیں۔ امام علی مقام تو کوفہ والوں کی دعوت پر گئے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے کیسے پتا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں گئے، اگر امام علی مقام جنگ کے لیے جاتے تو مختصر سا یہ دستہ، مؤرخین نے لکھا ہے 80 افراد یا 82 افراد تھے جو مدینہ پاک سے کوفہ والوں کی دعوت پر چلے۔ اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو یا مختصر سا یہ قافلہ جاتا۔ دوسری دلیل اس پر کہ اگر امام علی مقام جنگ کے لیے مدینہ پاک سے نکلتے تو آپ خاندان رسول کی پردے والی باحیا خاتون عورتیں ساتھ لے کر نہ جاتے۔ اور تیسری دلیل کہ امام علی مقام اگر جنگ کے لیے جاتے تو 6 ماہ کے دودھ پیتے، جناب علی اصل وہ ساتھ لے کر نہ جاتے۔ اس لیے آخری وقت تک امام علی مقام تو یہی کہتے رہے، آپ کو تو کوفہ کے قریب پہنچ کر داخل ہونے نہیں دیا کوفہ کے اندر، اور آپ کے سامنے دو ہی باتیں رکھی کہ یا یزید کی حمایت کرو یا جو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جبکہ امام علی مقام نے پہل نہیں کی تلوار اٹھانے میں۔ آخری وقت تک آپ نے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا پھر جو ہے مجھے جو ہے وہ یزید کے ہم کلام ہونے دو، اس سے ملاؤ تاکہ کوئی صلح اور کلیت والا راستہ نکل آئے۔ امام علی مقام نے آخری وقت تک تلوار نہیں اٹھائی۔ امام علی مقام کا خطبہ جو آپ نے میدان کربلا کے اندر دیا اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اور دوسری بات، اس واقعہ کربلا میں کیا شہید ہونے والے صرف خاندان رسول کے چشم و چراغ تھے؟ اہل بیت تھے؟ مورخین نے لکھا ہے، بعض نے تعداد تک لکھی ہے کہ 28 تعداد صحابہ کرام کی تھی جو
واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور امام علی مقام کی حمایت میں جو واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ کے اندر شہید ہوئے وہ تعداد الگ ہے۔ اور پھر واقعہ کربلا کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ مدینہ پاک کے اندر جب یہ خبر پہنچی کہ شہزادہ رسول کو معاذ اللہ ظلماً شہید کر دیا گیا ہے، تو اہل مدینہ نے اپنے جوتے اتار کے پاؤں سے پھینکے، ایک ڈھیر لگ گیا، کہا کہ ہم یزید کی حکومت سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتے جیسے ہم نے یہ جوتا اتارا ہے۔ اور پھر دیکھو واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جب مدینہ پاک کے اوپر چڑھائی کی، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے آج جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس کے اندر الیکشن کروانے والے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کرے اور اس شہر کو، اس شعر کو اپنا وظیفہ بنائے کہ جنہوں 5 تک پاک نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنہوں 5 تن پاک نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جڑا منکر نبی دے یاراں دا او دا حشر انہوں بیڑا پار نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبتوں کو، ان کے تعلق کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔